أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو دلائل کے ساتھ اس بات کو باور کروایا ہے کہ جو لوگ اللہ رب العزت کی ذات کا انکار کرتے ہیں یا اللہ رب العزت کے آگے سمجھتے ہیں کچھ سفارشی ہیں بتوں کو اور معبودان باطلہ کو، سفارشی لوگوں کو انہوں نے رکھا ہوا ہے درمیان میں، ان ساری چیزوں کا رد اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر کیا ہے۔ یہاں بھی اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھوں کا تذکرہ کیا ہے، اپنی بصارت کا تذکرہ کیا ہے، اپنی سماعت کا تذکرہ کیا ہے۔ انسان بھی سنتا ہے، رب الرحمن بھی سنتا ہے، لیکن انسان کا سننا محدود ہے، رب الرحمن کا سننا لامحدود ہے۔ اسی طرح بصارت ہے اور اسی طرح اللہ رب العزت کا ہاتھ ہے، لیکن ہم اس کی مثال نہیں دے سکتے۔ اللہ رب العزت کی پنڈلی کا بھی تذکرہ ہے، لیکن ہم اس کی مثال نہیں دے سکتے۔ وہ ذات جیسے اس کی شایان شان ہے، اس کی مثال ہم نہیں دے سکتے۔ یہ اللہ رب العزت اہل جنت کو، اہل ایمان کو جنت میں یہ سب سے بڑا اللہ رب العزت کی نعمت یہ ہوگی کہ اللہ رب العزت اپنا دیدار کروائے گا۔ ہم نے اللہ رب العزت کو دیکھا نہیں ہے، لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہے، اسی کے ہاتھوں میں پوری کائنات کا نظام و انصرام ہے، اسی نے یہ جوڑے بنائے ہیں اور پوری کائنات کا ایک سسٹم بنایا ہے، اور وہی ذات ہے جس کے ہاتھ میں غائب کے خزانے ہیں، اسی کے پاس رزق کی کنجیاں ہیں۔ وہ جس کو چاہے امیر بنا دے، جس کو چاہے وہ غریب بنا دے، بادشاہ سے گداگر، گداگر سے بادشاہ بنا دے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ یہ سب کچھ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ جو جن لوگوں کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں یہ ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ضعف الطالب والمطلوب، ان کی تو حیثیت یہ ہے کہ خود طلب کر رہے ہیں، جو طلب کر رہے ہیں وہ بھی کمزور ہے، اور جن سے طلب کیا جا رہا ہے، جن سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ ایک ہی ذات ہے جو پورے اختیارات رکھتی ہے، جو قدرت رکھتی ہے، جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی، ایک ذرہ بھی حرکت نہیں کرتا، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ فاطر، وہ پیدا کرنے والا ہے، السماواتی، آسمانوں کا، والارض، اور زمین کا۔ آسمان بھی اس نے بنائے ہیں، زمین بھی اس نے بنائی ہے، کوئی ذرہ برابر بھی اس میں شریک نہیں ہے۔ جعل، اس نے بنائے، لکم، تمہارے لیے، من انفسکم، تمہارے ہی نفسوں سے، تمہارے ہی جانوں سے، ازواجن، جوڑے، ومن الانعام، اور چوپایوں سے بھی، ازواجن، کے جوڑے۔ ہر مخلوق میں اللہ رب العزت نے جوڑے جوڑے بنائے ہیں، اور یہ ایک نظام چلایا ہے ایک دوسرے کا دل بہلانے کے لیے، دل لگانے کے لیے، تاکہ کہ انسان اور جن اور جتنی بھی دیگر مخلوقات ہیں ان
کا گزر بسر اور زندگی سکون سے گزر سکے. یا زراعت تم کو پھلاتا ہے تم کو بھی اس میں وہ اس زمین میں اس جہان میں تمہیں پھلاتا ہے. نسل در نسل آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. لوگوں کی تعداد, دیگر جنوں کی تعداد, مخلوقات کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی. وہ پھلانے والا ہے. لیسا کمثلہ, نہیں ہے اس کی مثل شیء کوئی چیز, وہو السمیع البصیر, اور وہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے. اس کی سماعت, اس کی بصارت لامحدود ہے. وہ رب رحمان وہ چھپی ہوئی ہماری آنکھوں سے جو چیزیں اوجھل ہیں, جو ہماری آنکھوں سے نظر جو چیزیں نہیں آتی چھپی ہوئی ہیں, اللہ ان کو بھی دیکھ رہا ہے, اللہ ان کو بھی جانتا ہے. اللہ اسی کے لیے ہے مقالید, کنجیاں, چابیاں, سماواتی والارض, آسمانوں کی بھی اور زمین کی چابیاں ساری اللہ رب العزت کے پاس ہیں. یبسط, وہ کشادہ کرتا ہے, یبسط پھیلانا, کشادہ کرنا, فراخ کرنا, الرزق, رزق کو لمن, جس کے لیے یشاء, وہ چاہتا ہے, جس کو چاہتا ہے اللہ رب العزت وسیع رزق عطا فرماتا ہے, اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے, وسعت عطا فرماتا ہے. ویقدر, اور وہ تنگ کرتا ہے, جس پر وہ چاہتا ہے وہ اپنی قدرت سے اس کو سکیڑ دیتا ہے, تنگ کر دیتا ہے. انہ بلا شبہ وہ بکل شیء علیم, ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اللہ ہمیں اپنی معرفت حاصل کرنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.